سے نواز دے اس کے لیے پھر کوئی گمراہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز نوجوانوں، عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا اور اسی عنوان کے تحت آپ لوگ ایک مہم منا رہے ہیں۔ عنوان کے ذیل میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مومنین کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً فلاح پائی ہے ان لوگوں نے، ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں، سب سے پہلی بات کہ صلاۃ کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ صلاۃ کو قائم کرنے کا، ادا کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ نماز کی اہمیت دین میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، اور چوتھی بات اس کے شرائط اور فرائض کس طرح سے ہمیں فلاح کی طرف، نجات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ان شرائط اور فرائض کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کو جاننے کے لیے اس کا معنی اور مطلب سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو صلاۃ جو ہم عربی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ڈکشنری کے اعتبار سے دعا، اور شرعی اصطلاح میں ہم اردو میں جس کو نماز کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد اور مدعا بیان کیا کہ یہ نماز کس لیے قائم کی جائے۔ نماز اس لیے قائم کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ تو اللہ کے ذکر کے بغیر اگر نماز قائم کی جائے تو وہ اپنا مقصد اور مدعا پورا نہیں کرتی وہ نماز۔ چنانچہ جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس میں اس مقصد اور مدعا کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اس مقصد کے لیے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ نماز کا فائدہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو یہ ذکر کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو ادا کیا جائے۔ تو مختلف مقاصد تو نہیں ہو سکتے نماز پڑھنے والے کے، عام طور پر ہم سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقصد جو اصل ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر کوئی اور ذیلی مقاصد کے لیے ہم نمازوں کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ بات اہمیت سے اجاگر کی کہ نماز قائم کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو آج ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا جو اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد اللہ کے ذکر کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے۔ ان کو اللہ کے رسول اور مسلمان یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ اس بنیاد پر نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ کہیں اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے رسول اور مسلمان ہم کو مسلمان نہ سمجھنے لگیں، اس لیے وہ نمازوں کو آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کا تذکرہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مقصد سے ہٹ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں وہ لوگ منافق ہیں، کہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں
تو اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کوئی اور مقصد کے لیے اللہ کے لیے نماز نہیں ادا کرتے، کسی اور مقصد کو لے کر کے نمازوں کو آتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، کچھ اور آپ کے علم میں آج کی اس اجتماع میں اضافہ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے آپ لوگ اور زیادہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو نماز کی سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی چھت بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے نہیں بنائی جا سکتی، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ بغیر سہارے کے، بغیر پلر کے کوئی چھت ڈال دے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کو دین کا تصور کرنا ہے تو دین کا تصور بھی نماز کے ادا کرنے کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھنے کے لیے بات آسانی سے ارشاد فرمائی کہ اسلام کا جو اسٹرکچر ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کے ستونوں میں سب سے پہلا ستون نماز ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کی عمارت کا، اسلام کی اقامت کا، اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اہم ترین پلر ہے، اسلام کا رکن ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنا ذکر ارکان اسلام میں نماز کا کیا ہے اتنا ذکر اور کسی دوسرے رکن کا نہیں۔ نماز کا جتنا اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کوئی اور دوسرے ارکان کا نہیں۔ دوسرے اور 3 عملی ارکان ہیں، دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن عقیدہ ہے اور دوسرے 4 ارکان عملی ارکان ہیں۔ تو ان میں سے جو تیسرے 3 ارکان ہیں ان کا تذکرہ اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کو کیوں قائم کیا جانا چاہیے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، بار بار حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ امت محمدیہ کو پرفرض نہیں کیا، بلکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے سارے پیغمبروں کی شریعت میں نماز فرض، کوئی ایسے پیغمبر نہیں جن کی شریعت میں نماز فرض نہیں تھی اور بغیر نماز کے ان کی شریعت تھی۔ تو ہر پیغمبر کی شریعت میں شریعت کا حصہ نماز تھی۔ چوتھی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی کثرت سے نماز کا ذکر کیا ہے اتنی کثرت سے کسی اور چیز کا، کسی اور بات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور 5ویں بات یہ اہمیت ہے کہ نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا، مختلف ارکان کے اور دوسرے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، قرآن مجید ساری کے ساری احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جبرائیل امین کے ذریعے سے ارشاد فرمائے، لیکن نماز کا حکم جو دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زمین پر نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر بلایا، خاص اہتمام کیا، اور وہ خاص اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرضیت کا اعلان کیا۔ دوسرے جتنے ارکان ہیں، جتنے احکامات ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو۔ اس ایک حکم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینے کے لیے اللہ کے رسول کو اتنا معجزانہ سفر عطا کیا، معراج عطا فرمائی، اور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اللہ کے رسول کو دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے رسول کی معراج تھی جو اللہ کے رسول نے کی،
اور مومنوں کے لیے معراج کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا کہ اللہ کے دربار میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کر کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو گویا کہ معراج مومن بنا دیا گیا اس نماز کو۔ پھر چھٹی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نماز فرض کی ہے، یہ جتنے فرائض ہیں، احکامات ہیں، وہ مدینہ میں فرض کیے گئے، لیکن نماز جو ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا قرآن مجید کے نزول فرمایا، اس کے بعد سے ہی سب سے پہلا رکن یہ نماز کا ہے۔ 10 نبوی میں یا معراج ہجرت سے 1 سال پہلے معراج عطا کی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جب سے فرض ہوئی، اس سے پہلے بھی نماز فرض تھی، لیکن اس سے پہلے جو نمازیں فرض تھی وہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، صبح اور شام 2 نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے، تو حضرت علی سے سوال کیا کیا پڑھ رہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نماز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی کہ اسلام کا آغاز ہوا، نماز کا بھی آغاز ہو گیا۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا، سب سے پہلا حکم جو عطا فرمایا عبادت کا، وہ نماز کا حکم ہے کہ نماز اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ادا کی جائے، پڑھی جائے۔ چنانچہ اس اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز کس طرح سے سب پر فرض، بچے پر، جوان پر، بوڑھے پر، مرد پر، عورت پر، مقیم پر، مسافر پر، جنگ کی حالت میں، امن کی حالت میں، ساری حالتوں میں مسلمانوں پر نماز فرض، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ آپ بچے کو دیکھتے ہیں، بچے پر فرض ہے۔ ہم بہت بار یہ سنتے ہیں بات کہ 7 سال سے نماز کی ترغیب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال سے پہلے مسجد کو نہیں لے جانا ہے۔ 7 سال اس لیے ارشاد فرمایا گیا، 7 سال سے پہلے بچے کا جو ذہن ہوتا وہ ذہن کاپی کرنے کا، نقل کرنے کا رہتا۔ بڑا بھائی نماز پڑھ رہا تو چھوٹا بھائی بھی پڑھتا، والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے بچے بھی پڑھتے، کاپی کرتے بچے، جو بڑے کر رہے ہیں گھر میں کاپی کرتے بچے ہو دیکھ کر کے۔ اس سے پہلے بولنے کی، ترغیب دینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتے رہتا ہے اس کے بعد ضرورت پڑتی کہ جو ہے نا بچے کو نماز کی ترغیب دی جائے۔ تو اسی لیے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ترغیب دی جائے، مسجد کو پابندی سے لے جائے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت، لیکن نماز کی جگہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مار کے پڑھاؤ، مار کے اس کو عادت ڈالو، نماز کے لیے ترغیب دو۔ اور کوئی ایسا رکن نہیں، کوئی اور ایسی بات نہیں ہے جس میں مارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو، لیکن یہ نماز کے لیے اہم ترین رکن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کے بعد نماز نہیں پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور نوجوانوں، یہ بات تو ہم سنتے رہتے، لیکن اس سے بھی اور آگے کی بات کہ نماز کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مسلم بچے کو کب سے دی؟ بچہ پیدا ہوتا ہی کیا کرتے دواخانے میں؟ اذان دیتے نا، معلوم آپ سب کو، اذان دیتے۔ اذان کہیں کو دیتے؟ اللہ کا نام پڑھنا ہو کان میں، اذان دیتے، اقامت دیتے، اللہ تعالیٰ کا نام بچے کے کان میں چلے جانا، یہی بول کے ہم سمجھتے، لیکن اس کی اہمیت وہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام پڑھنا بول کے نہیں، اللہ کا نام پڑھنا بولے تو اللہ اللہ بول دیتے کان میں، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے، لیکن اذان اس کو منتخب کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کو اس لیے منتخب کیا گیا
کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کو اس کی شناخت کرائی جائے کہ دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ بچہ دواخانے میں بھی اذان سنے، بچہ گھر میں آئے تب بھی اذان سنے، بچہ بازاروں میں ہو تب بھی اذان سنے، بچہ اسکول میں ہو تب بھی اذان سنے، اور بچہ جب بڑا ہو جائے، کالجز میں جائے، دفاتر میں جائے، کہیں بھی ہو، یہ اذان کی صدائیں اس کے کانوں میں بلند ہوتی رہیں۔ شعوری طور پر اگر ہم سیرت کا اور شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے کان میں کیا اذان دی گئی تھی ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری کانوں میں یہ اذانیں کیوں دی گئی؟ نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہ کانوں میں اذانیں دی گئیں، تاکہ جب سے ہم پر نماز فرض ہو جائے ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف یہ انسانوں پر فرض کی گئی، ہم سمجھتے ہیں صرف انسانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت 41 ہے، الم تری ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ والطیر والصافات، اور یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار، ہر مخلوق اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر مخلوق اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہے، اور کس طرح سے تسبیح بیان کی جائے، حمد بیان کی جائے، وہ طریقہ بھی یہ مخلوق جانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے افعال سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ نماز کا جو اہتمام ہے صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھا گیا۔ دو عبادات ایسی ہیں، ایک تسبیح اور دوسرے نماز۔ تسبیح اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر فرض کیا اور ان کو طریقہ بتا دیا۔ چنانچہ یہ جتنے ہم جاندار اور بے جان چیزیں دیکھ رہے ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں، اور حشرات الارض ہیں زمین پر، اور یہ پہاڑ ہیں، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ درخت ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نماز میں جو فرض کیا ہے وہ قیام کی حالت میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اور جب ختم ہوں گے جب تک وہ قیام ہی قیام، ان کی نماز قیام ہے۔ یہ چوپائے اور درندے ہیں، یہ رکوع کی حالت میں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہیں گے اور رکوع کی حالت میں نماز ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ جتنے حشرات الارض ہیں زمین پر رینگتے ہیں، یہ سارے سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز سجدے کی حالت میں ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ پہاڑ ہیں جو اپنی جگہ مقیم ہیں، قاعدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ جب تک اپنی جگہ مقیم ہے قاعدے کی حالت میں اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ تسبیح کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو ان میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ جو دو عبادت ہیں، تسبیح اور نماز، یہ ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اور ساری مخلوقات یہ نماز اور تسبیح ادا کرتی ہیں سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار، آپشن دیا ہے۔ اس آپشن کی بنیاد پر بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپشن میں اور آپشن پیدا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور باقی نمازوں کے تعلق سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نماز کے ساتھ قیام نماز، یا شریعت میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ نماز کو قائم کرنے، فرض کرنے کے لیے صرف جمعہ کا اہتمام کا تلقین کیوں۔ نماز کا مطلب ساری 5 وقتہ نمازیں ہیں، جمعہ کا ایک اور الگ سے فضیلت اس کی ہے، لیکن یہ 5 وقتہ نمازوں کا ادا کرنا ضروری، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب صرف جمعہ کی نماز کو قائم کرنا نہیں۔ اس کے بعد یہ جو نماز کے شرائط اور فرائض ہیں، ان پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کو ڈیزائن کیا ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ کار عبادت کا تجویز کیا ہے. کوئی اور دین، کوئی اور شریعت، کوئی اور مذہب میں اس طرح کی عبادت کا طریقہ کار نہیں ملتا. چنانچہ شرائط نماز اور فرائض نماز جو ہمیں شریعت میں ملتے ہیں، 6 شرائط اور 7 فرائض، جب ان پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈیووشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے دربار میں آیا اور اس کی عبادت کرے. تو سب سے پہلا شرط جو ہے، پہلی شرط ہے نماز کے لیے، نماز سے پہلے جتنے فرائض ہیں ان کو شرط کہا جاتا ہے، اور نماز میں جو شروع ہوتا ہے، نماز میں جتنے شرائط ہیں ان کو فرائض کہا جاتا ہے، ارکان نماز. تو پہلی شرط جو نماز میں ہے وہ طہارت، پاکیزگی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ پاکیزہ رہے، بلکہ شریعت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. تو نماز کے لیے خاص ایک اور اہتمام پاکی میں ہوتا ہے. ایک تو طہارت ہے، طہارت کے ساتھ رہنا ہے. دوسرے یہ کہ اس میں مزید پاکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار سکھایا ہے کہ وہ وضو کا طریقہ کار، جس کے ذریعے سے بندہ اور مزید پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اسی لیے وضو میں جو دعا سکھائی گئی، اس میں یہ دعا سکھائی گئی کہ جہاں پر ہم ظاہری پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، بدن کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر دے. قلب کی، گویا کہ دل کی صافی، پاکی اور صفائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی، عرش پہ بلایا گیا، اللہ کے دربار میں بلایا گیا، تو اس کے لیے خاص اہتمام ہوا. آپ جانتے ہیں شق صدر کا اہتمام ہوا، دل کی خاص پاکی اور صفائی ہوئی. تو اسی طرح سے ہمارے لیے پاکی اور صفائی یہ کہ ہم نماز کے لیے آئیں، نماز مومن کی معراج ہے، تو اس کے لیے پاکی صفائی یہ ہونا چاہیے کہ بدنی طور پر جہاں پر ہم پاک صاف ہوں، وہیں پر قلبی طور پر، ذہنی طور پر بھی ہم پاک صاف ہو کر کے اللہ کے دربار میں آئیں. تو سب سے پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ستر عورت، یعنی جتنے کپڑوں کا ہونا لازم ہے، فرض ہے، اتنے کپڑوں کا اہتمام ہونا چاہیے. لباس کے لیے جتنے قابل شرم حصے ہیں ان کا ڈھانکنا، ان کا چھپانا نماز کے لیے شرط ہے. یہ آج کل جو ویسٹرن کلچر چل رہا ہے، چڈی کلچر یا لو باٹم کلچر، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آج مسلم معاشرے میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے، چڈی کلچر اور لوور باٹم کلچر، یعنی پینٹ بنتی ہے تو باٹم لو ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ جتنا قابل شرم حصے ہیں ان کا چھپانا ضروری. اب اس کے علاوہ لباس کا جو اہتمام ہونا چاہیے، اس کا ہمیں شریعت میں اور سنت میں طریقہ کار ملتا ہے کہ جتنا زیادہ اہتمام ہو اتنا زیادہ خشوع اور خضوع نماز میں پیدا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک صاف ہونا ضروری. بغیر جگہ کی پاکی صفائی کے نماز کی شرائط پوری نہیں ہوتی. جہاں چاہے ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کہ ساری زمین کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے مسجد بنا دی گئی، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط میں یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہونا ضروری. اور اسی پاکی صفائی کا ہم اہتمام جہاں پر مساجد بناتے ہیں تو کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے کوئی قبضے کی زمین نہ ہو، مسجد کے لیے رشوت کے پیسے نہ لگیں، مسجد کے لیے کوئی دھوکے کے ذریعے سے تعمیر نہ کیا جائے. تو ہم یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ ہم جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک ہونا ضروری. چوتھی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری. وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی، اور وقت کے بعد اگر چھوٹ گئی ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، لیکن ادا ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کے وقت ہی میں وہ نماز ادا ہوتی. نماز کا شروع کا وقت، نماز کے اختتام کا وقت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دن نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے۔ پہلے دن آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات سکھائے، اول وقت میں نماز اللہ کے رسول کو ادا کرائے۔ نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کا، کب سے؟ ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل امین آئے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ وقت کا، نمازوں کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اس وقت میں جبرائیل امین نے کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں، آغاز سے یہ انتہا تک اس دوران میں نمازیں ادا کی جائیں۔ تو یہ نماز کی چوتھی شرط ہے کہ جس نماز کو ہم ادا کر رہے ہیں وہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے سارے کے سارے مسلمان ایک رخ ہو کر، ایک طرف قبلہ رخ ہو کر نمازیں ادا کریں۔ جدھر چاہے ادھر ہم رخ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مرکزیت کے لیے، سینٹرلائز کرنے کے لیے، سارے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو محور بنایا، نماز کو تربیت کا ذریعہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو قبلہ رخ ہونے کی دعوت دی کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، شرط ہے شرائط نماز میں سے۔ اور چھٹویں جو شرط ہے وہ نماز کی نیت کرنا، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنا۔ یہ شرائط ہیں نماز سے پہلے کی، اور اس کے بعد نماز کے فرائض شروع ہوتے کہ نماز میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے ہوئے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحریمہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو حرام کر دیا جائے تو اس کو حرام سے تحریمہ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ اب تک نماز کے باہر میں جو چیزیں میرے لیے حلال تھیں، کھانا پینا حلال تھا، بات چیت حلال تھی، لوگوں سے ملاقاتیں حلال تھیں، اب بندہ یہ اعلان کر دیتا ہے اس فرض کے ذریعے سے، پہلے فرض کے ذریعے سے، کہ اب یہ ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ اب میں نہ بات چیت کروں گا، اب میں نہ کھاؤں گا پیوں گا، اب میری پوری قلبی اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، پہلا فرض ہے نماز۔ پھر دوسرا فرض قیام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے بندے کو جو طریقہ کار سکھایا ہے اس میں شرائط بھی سکھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونے کے لیے اعلان بھی کرایا، اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا بھی سکھایا کہ اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کس طرح سے کھڑے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ عاجزی کا اصل مرکزی مقام جو ہے، عاجزی جو جسم پر اور اعضاء پر پیدا ہوتی ہے، وہ عاجزی دل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ دل میں عاجزی پیدا کریں گے، دل میں حضوری قلب پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل کو معمور کریں گے، تو اس کے اثرات اعضاء پر بھی ہوتے۔ بندہ جب کھڑا ہوگا تو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ دوسرا فرض ہے کہ نماز میں اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے دربار میں کھڑے۔ تیسرا فرض نماز کا قرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں صرف آ کر کے کھڑے ہونا نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین طریقہ کار رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کا کانسنٹریشن، بندے کی توجہ اللہ کی جانب مرکوز ہوتی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں قرآن مجید کی قرات کو فرض کر دیا۔ قرآن مجید کی قرات جب بندہ کرتا ہے تو یہ قرآن مجید کوئی ایسی عام مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ کہا ہے، اللہ کا کلام کہا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ نمازی اپنی نماز میں قرات کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دوسری سورتیں پڑھ رہا ہے، تو یہ صرف پڑھنے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جواب اس کو دیتے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بات چیت ہو گئی نا۔ لیکن خشوع پیدا کرنے کے لیے
بہت ضروری یہ بات ہے کہ دو انسان جب ایک دوسرے سے بات کرتے تو وہ بات جو کر رہے ہیں دونوں کا اس زبان کو سمجھنا ضروری. ایک بات کر رہا دوسرے کو زبان سمجھ میں نہیں آتی، نہ کانسنٹریشن ہوتا، نہ مقصد پورا ہوتا، نہ بات پوری ہوتی، نہ میسیج کنوے ہوتا. تو یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے بنیادی طور پر چند باتیں تو جانیں کہ ہم کیا پڑھیں. جیسے سورہ فاتحہ روزانہ 17 مرتبہ پڑھتے، جو فرائض کا اہتمام کرتے 17 مرتبہ پڑھتے. اب یہ ضروری ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم جانیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کا جواب دیتے. تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں جاننا ضروری. تو اسی وقت میں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے جب آپ نماز پڑھنے لگیں ساری چیزیں آپ جان لیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں یہ نماز میں. تو اس سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. تو یہ کون سا تھا فرض؟ کتنے ہوئے؟ تیسرا تھا نا جی. ذرا اس کو ذہن میں بھی رکھنا، ایسا نہیں کہ جو ہے نا سن رہے اور چھوڑ دے رہے. یہ فرائض ہے، اس کے بغیر نمازی ادا نہیں ہوتی. تو یہ تیسرا فرض تھا قرات، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھا فرض یہ ہے رکوع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں جو دوسرا، ایک تو قیام ہے اور جو دوسرا عمل ہے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری عمل رکوع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم رکوع کرتے ہیں. تو دراصل یہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیحات بھی بیان کی کہ صرف جھک جانا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرنا ہے. اللہ کی پاکی کی عظمت کا اقرار اس رکوع میں ہم کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے احکامات ماننے کے لیے ہم اس کے دربار میں آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے دے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا. اب اس کے آگے کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے بندے میں ایک کیفیت پیدا ہو کہ جب اللہ کہیں وہ اس کے آگے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے. اور پانچواں فرض نماز میں جو ہے وہ سجدہ ہے. اور سجدے میں بندہ عاجزی کی جو سب سے بہترین کیفیت ہو سکتی ہے، عاجزی کی اپنے بندگی کا اظہار جو بندہ کر سکتا ہے وہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے. چنانچہ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر کے بچ جائے بالکل تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عاجزی کی آخری حد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی کا اظہار کے لیے جو آخری حد ہو سکتی نماز میں اس کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ سب سے قریب اپنے رب کے یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہم اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی قربت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ کار بتایا کہ اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی نمازوں کے ذریعے سے تو وہ سجدے میں اپنے رب کا قربت حاصل کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار اس دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے بلکہ اس سے بہت زیادہ صحابہ کرام کرتے تھے. صحابہ کرام کو نہ صرف دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کی محبت تھی یا ان کو دل میں یہ جذبہ تھا، بلکہ صحابہ کرام یہ دلوں میں ان کا تصور تھا اور یہ کیفیت تھی کہ دنیا میں تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں لیکن آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے رسول تو نبی، ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے اور ہمارا الگ. صحابہ کرام جو ہے نا یہ فکر کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں کیسا، جنت میں کیسا ساتھ رہے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے. صبح میں تہجد میں اٹھتے اللہ کے رسول تو پانی کا انتظام کرتے، وضو کے پانی کا انتظام کرتے تھے. تو صبح صبح وضو کے پانی کا انتظام کیا ایک صحابی رسول نے.
تو اللہ کے رسول نے ان سے دریافت کیا، اے صحابی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگو۔ صحابی سے کہا اللہ کے رسول نے، ان کی خدمت سے خوش ہو گئے کہ جو آپ کو مانگنا ہے مانگو۔ تو وہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے کیا مانگا؟ اللہ کے رسول سے مانگا، اے اللہ کے رسول، آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے دوا تمہیں کرنا ہو، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دوا تمہیں کرنا ہوگا، کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو سجدے کی کثرت جو بندے کرتے ہیں وہ نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں اللہ کے رسول کی قربت اگر کوئی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا کہ سجدے کی کثرت سے اللہ کے رسول کے قریب آخرت میں قربت حاصل ہوگی۔ تو سجدے میں بھی تسبیح سکھائی گئی۔ ہم سب سے بڑی ہستی خالق حاکم کے آگے بچھ کر کے ہم عاجزی کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پاک اور اعلیٰ ترین ہستی کوئی ہے تو اللہ کی ہستی۔ اور اس کے بعد یہ کون سا تھا رکن؟ فرض پانچواں تھا نا، شاباش۔ اس کے بعد چھٹواں فرض ہے قاعدہ۔ چھٹواں فرض ہے قاعدہ، جس میں بیٹھ کر کے ہم تشہد پڑھتے ہیں اور درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا بھی ہم جہاں پر پڑھتے ہیں وہیں پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا، اللہ کے رسول کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو تشہد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے تھے۔ التحیات کے جو کلمات ہیں، تشہد ہے، وہ معراج میں کیے تھے۔ اس کی سند کیا ہے اس سے یہاں پر اس پر بحث کرنا نہیں ہے، لیکن نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحیات کو حصہ بنا لیا، اور اس میں ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں ہم صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، صالح بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر درود ابراہیم، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ درود کی فضیلت بھی آپ لوگ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اہم ترین یہ عبادت ہے درود خود اپنے آپ میں، کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی، تو اس کا ہم اہتمام یہ قاعدے میں کرتے ہیں۔ پھر دعائے معصورہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر دی، ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس میں جو کمی بیشی رہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں دعا مانگتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں، کمی بیشی کو، اس میں جو خطا ہو گئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ ہم یہ اعلان اور یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھ لیا، بہت بڑا کمال کر دیا ہے، بلکہ وہ سب کرنے کے باوجود بھی عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں اس سے آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آخری جو فرض ہے وہ سلام کا پھیرنا ہے۔ تو ساری نماز پڑھ کر کے ہم سلامتی لے کر کے دنیا میں آتے ہیں اللہ کے دربار سے، اور ساری دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ سلامتی ہو مشرق والوں پر بھی، مغرب والوں پر بھی، ایک طرف داہنے ہاتھ والوں پر بھی، بائیں ہاتھ والوں پر بھی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا جو اہتمام ہے اور نماز کی جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اہتمام کا تذکرہ کیا۔ مختلف احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی جس طرح سے مختلف جاندار ایک ایک رکن ادا کر رہے ہیں نماز کا، اسی طرح سے فرشتوں کے لیے بھی ہے، اور وہ فرشتے یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ کے لیے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ نمازوں کی جو عبادت ہے، یہ نمازوں کی عبادت سارے مسلمانوں پر، بچوں پر، بڑوں پر یہ فرض کر دی گئی ہے، تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا،
تو ویسے وفات کے قریب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مرض لاحق ہوا اور نماز کا وقت تھا تو نماز کے وقت آپ نماز کو جا نہیں سکے، غنودگی کا عالم تھا۔ جب اللہ کے رسول کو کچھ ہوش آیا تو اللہ کے رسول نے دریافت کیا سب سے پہلے یہی کہ کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی؟ نماز کا وقت تھا، آپ غنودگی کی حالت میں تھے، مرض شدید تھا، تو ویسی حالت میں جب ہوش آتا تو اللہ کے رسول پہلے پوچھ لیا کہ مسلمانوں نے نماز ادا کر لی۔ تو اس اہتمام کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کے لیے بھی نماز معاف نہیں، مرض کی حالت میں بھی نماز ادا کرنا ضروری۔ کوئی ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری۔ تو یہ سارے فرائض میں ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حالت میں معاف نہیں فرمایا، اور یہ آج مسلمان آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند رہ کر کے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت جب آپ کی وفات کا قریب وقت آیا تو اس وقت بھی نماز کا اہتمام کی تلقین کرتے رہے، اور اب جب نماز کے لیے مسجد میں جا نہیں سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابو بکر کو امامت کرنے کے لیے کہیں اور نماز وقت پر ہو جانی چاہیے، اس کو ترک نہ کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی حیات میں کئی نمازوں کی امامت کی۔ پھر اسی طرح سے آخری وقت میں جو وصیت کی اللہ کے رسول نے، آپ کے آخری وقت میں جو وصیت کی، اس وصیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز۔ اور یہی وہ فریضہ ہے، نماز ہی ایک ایسا فرض ہے جو دنیا میں بندے ادا کرتے ہیں، اور جو بندے دنیا میں ادا کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے قبروں میں جب پہنچا دیے جائیں گے تو اس وقت بھی انہیں اس بات کی فکر ہوگی کہ اللہ کی خاطر نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ بندے کو جب دفنا دیا جاتا، بندے کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا اور دفنا کے اس کے سارے رشتہ دار واپس آ جاتے، اس کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہوتا، فرشتے آتے، بندے کو اٹھاتے، اور کوئی نمازی پرہیزگار بندہ تھا، متقی بندہ تھا، تو اٹھتے ہی ایسا وقت رہتا عصر کا وقت اور سورج غروب ہوتے رہتا، تو بندہ دیکھتا ارے سورج غروب ہو رہا، نماز کا وقت ہو رہا، مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ ایسے زبردست فرشتے آئے ہوئے ہیں اس کا حساب لینے کے لیے، اس کو کچھ ڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا نمازی کو، متقی، وہ فرشتوں سے ڈرتا بھی نہیں، جھجکتا بھی نہیں، فرشتوں سے وہ بولتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے، نماز کا وقت چلے آ رہا عصر کا۔ تو فرشتے جب اس کو بولتے ہیں یہ عمل کا وقت نہیں ہے، یہ حساب کا وقت، فرشتے ان کو اطلاع دیتے ایسے مردوں کو جو نمازوں کا اہتمام اس دنیا میں کرتے، اور جو نہیں کرتے ان کی حالت بھی آپ نے سنی ہوگی احادیث میں کہ کس طرح سے یہ سخت ترین وقت ہوتا ہے، حساب کا وقت خبر سے شروع ہو جاتا، اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج سے واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، اللہ کے رسول نے تمثیلات دیکھی، مثالیں دیکھی، گنہگاروں کی مثالیں اللہ کے رسول نے دیکھی کہ وہ گنہگار جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا، پتھر لا رہے اوپر ڈال رہے، سر کچلے جا رہا، پھر سر بن رہا، پھر کچلے جا رہا۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ، جبرائیل امین نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ ان کو اس طرح سے کیوں سزا دی جا رہی، ان کے سروں کو پتھر سے کیوں کچلا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں ادا نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اس کی سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا تجویز کی ہے کہ ان کو آخرت میں پتھروں سے کچلا جاتا رہے گا۔ آخرت میں سب سے پہلا حساب حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں یہی نماز ہوگی جس کا حساب لیا جائے گا۔
اور اس نماز میں ہم نے اچھا حساب دے دیا تو آگے کی امید کی جا سکتی ہے کہ آگے بھی ہمارا معاملہ درست ہوگا. اور اگر اس حساب میں ہم اٹک گئے، اسی حساب میں ہم اٹک گئے تو آگے کا معاملہ بہت سنگین معاملہ ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری نمازوں کا اہتمام کریں، اور 5 وقتہ نمازوں کا نہ صرف خود اہتمام کریں بلکہ سارے ارکان اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رکن اسلام کے لیے اعلان کا اہتمام نہیں کیا. اعلان کیا جائے، بلایا جائے لوگوں کو. ہم روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کو جاتے، کہیں بھی اعلان نہیں ہوتا مائک سے کہ زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، بلکہ اعلان نہیں ہوتا. روزے رکھتے کہیں بھی اعلان نہیں ہوتا کہ روزہ شروع کرو شروع کرو. وہ سہرانہ بجا لے رہے ہیں الگ بات ہے. آج کل وہ خمری حساب یعنی لونار کیلنڈر کو مسلمان نہیں جانتے نا کب سے شروع ہو رہا، اور دوسرا چاند کا مسئلہ رہتا ہے، اس واسطے وہ سیرن بجا کے بولتے کہ آج سے شروع ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول کے دور میں اور بعد کے دور میں کہیں بھی یہ اعلان، نماز کو جیسا اعلان ہوتا، اذان دی جاتی، لوگوں کو بلایا جاتا، جمع کیا جاتا، حکم دیا جاتا، ویسا اعلان کسی اور حکم کے لیے نہیں. جیسا اعلان یہ نماز کے لیے کیا جاتا اور نماز کے لیے جمع کیا جاتا. اور اس میں خاص بات حی علی الصلاۃ کا مطلب آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آ گئے بندے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور لفظ اس میں، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو، ہو گئی تھی بات. کامیابی کی طرف، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان. تو کامیابی صرف نماز کی طرف آنے میں نہیں ہے، کامیابی اصل اس میں ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تشریح کر دی، اس اذان کی تشریح کر دی جو اذان ہم روزانہ 5 وقتہ مساجد سے جس کا اعلان کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نماز بھی پڑھو اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، تب تو تمہاری کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے اور خشوع و خضوع سے پڑھنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذرائع اور وسائل فراہم کرے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.